ایک شہزادی جو سلاخوں کے پیچھے ہے، ایک خاندان جو بکھرنے کے قریب ہے، اور ایک ایسا جال جس میں دوست کون ہے اور دشمن کون، یہ پہچاننا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ آئیے آج ایک ایسی کہانی میں اترتے ہیں جہاں وفاداری کی قیمت دھوکہ ہے اور ہر موڑ پر ایک نیا راز انتظار کر رہا ہے۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، یہ شعر کسی کو کھو دینے، کسی کو تلاش کرنے کے کرب کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی ہماری کہانی کا مرکز بھی ہے، ایک ایسی تلاش جو صرف کسی انسان کی نہیں بلکہ سچائی، وفاداری اور ان رشتوں کی ہے جو کہیں کھو گئے ہیں۔ تو کہانی ہمیں سیدھا لے جاتی ایک ایسی جگہ جہاں کوئی شہزادی ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ اور یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے عالیہ سے، ایک ایسی قیدی جن کی بغاوت ان کی زنجیروں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ جیل کی یہ دیواریں عالیہ کے حوصلے کو قید نہیں کر پائی ہیں۔ وہ صرف ایک قیدی نہیں بلکہ پورے جیل سسٹم کے لیے ایک درد سر بن چکی ہیں، اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ انہیں توڑنا، ہرانا ناممکن ہے۔ دیکھیے، عالیہ چپ چاپ ظلم سہنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ ایک قیدی کو زخمی کر دیتی ہیں، اپنی شرائط پر اپنی کوٹھری تبدیل کرواتی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اپنے کزن کو تنزن فرار ہونے کا مشورہ بھی دے ڈالتی ہیں۔ یہ صرف بغاوت نہیں، یہ ان کا واضح پیغام ہے کہ وہ شکار نہیں بلکہ ایک جنگجو ہیں۔ اور پھر جب ان کے اپنے خاندان کا بھیجا ہوا وکیل بطاس الوی مدد کی پیشکش کرتا ہے تو عالیہ کا غصہ جیسے پھٹ پڑتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، اگر میں یہاں سڑ کر مر بھی جاؤں تو تمہاری مدد نہیں لوں گی۔ یہ الفاظ صرف غصے کے نہیں بلکہ ایک بہت گہرے زخم اور کسی ناقابل معافی دھوکے کی کہانی سنا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ تو یہ بطاس الوی صاحب ہیں کون؟ ایک دلکش چہرہ، بہترین لباس، آسٹریلیائی ترک پس منظر۔ لوگ اسے خوبصورت شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اور عالیہ کے لیے تو وہ شیطان ہی ہے۔ خوبصورتی بس ایک دھوکہ ہے، اس کی موجودگی ہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اچھا، تو ایک طرف عالیہ جیل کے اندر اپنی جنگ لڑ رہی ہیں تو دوسری طرف جیل کی دیواروں کے باہر ایک اور ہی بساط بچھی ہوئی ہے۔ ان کے کزنز شامیر اور شاویز ایک ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں جو یا تو عالیہ کو آزاد کرا دے گا یا پھر سب کچھ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گا۔ اس منصوبے کے پیچھے دو دماغ کام کر رہے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ ایک طرف ہیں شاہمیر، بالکل ٹھنڈے دماغ والے ماسٹر مائنڈ جن کی نظر ہمیشہ بڑی تصویر پر ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہیں شاویز، جو منصوبے پر عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کا دل ہر وقت عالیہ کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ ایک کا دماغ چلتا ہے تو دوسرے کا دل۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جوڑی کامیاب ہو پائے گی۔ کاغذ پر تو سب کچھ بہترین لگ رہا ہے۔ پریس کانفرنس کی تاریخ طے ہو چکی ہے، ان کا سب سے اہم گواہ ملکائی سچ بولنے کے لیے تیار ہے، اور ایک صحافی کے آرٹیکل نے پہلے ہی عوام کی رائے کو ان کے حق میں کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کامیابی بس چند قدم کی دوری پر ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا یہ صرف ایک وہم ہے؟ اتنی ٹینشن کے بیچ کہانی میں ایک ہلکا پھلکا لمحہ بھی آتا ہے۔ جب ہادیہ کے لیے ایک رشتہ آتا ہے تو نورھی اس امیدوار سرمت کا استقبال اسے بھائی کہہ کر اور اس کی چائے میں ڈھیر سارا نمک ملا کر کرتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا مذاق ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس خاندان میں زندگی کی ہلکی پھلکی شرارتیں اب بھی باقی ہیں۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بس ایک فون کال، ایک پر اسرار آواز، اور ان کا پورا منصوبہ ایک دھاگے سے لٹک جاتا ہے۔ ایک نامعلوم انتباہ سب کچھ تباہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ شامیر کا فون بجتا ہے، اسکرین پر ایک انجان نمبر، آسٹریلیا کا، اور یہ وہ کال ہے جو ان کی دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دینے والی ہے۔ دوسری طرف سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے جو اپنا تعارف ایمل کے نام سے کرواتی ہے۔ اس کا پیغام سیدھا، صاف اور تباہ کن ہے۔ وہ ملکائی، وہ تم سے نہیں ملے گا، وہ کانفرنس میں نہیں آئے گا۔ مطلب ان کا سب سے بڑا مہرہ، ان کا سب سے اہم گواہ ایک غدار ہے۔ اب شامیر کے پاس صرف چند لمحے ہیں۔ ایک طرف مہینوں کی محنت سے بنایا گیا منصوبہ ہے اور دوسری طرف ایک اجنبی کی آواز۔ کیا وہ اپنے منصوبے پر قائم رہیں اور سب کچھ ہارنے کا رسک لیں، یا وہ ایک ایسی آواز پر بھروسہ کریں جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے؟ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ شامیر فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا جوا کھیلتے ہیں اور اس اجنبی پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی لمحے
وقت کے خلاف ایک ایسی دوڑ شروع ہو جاتی ہے جس کا مقصد ہے غدار کو فرار ہونے سے پہلے پکڑنا۔ پھر جو ہوتا ہے وہ کسی فلمی سین سے کم نہیں، ایمیل غداری کا ٹھوس ثبوت پیش کرتی ہے۔ شامیر اور شاویز ملکائی کے اپارٹمنٹ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسے ٹھیک اس وقت پکڑ لیتے ہیں جب وہ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ چند ہی منٹوں میں ایک یقینی تباہی کو ٹال دیا جاتا ہے، منصوبہ بچا لیا جاتا ہے۔ لیکن اس ساری بھاگ دوڑ میں شامیر حفاظت کی خاطر ایمیل کو گاڑی میں بند کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اسے محفوظ کر رہے ہیں، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں کہ انہوں نے انجانے میں ایک اور کہیں زیادہ ذاتی بحران کو جنم دے دیا ہے۔ بند گاڑی کے اندر ایمیل کے لیے جیسے دیواریں سکڑنے لگتی ہیں، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور کلاسٹروفوبیا کا ایک شدید دورہ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس پراسرار مضبوط نظر آنے والی مددگار کی اپنی ایک کمزوری ہے جو اس وقت اس پر حاوی ہو رہی ہے، اور اس لمحے ہمیں شامیر کا وہ روپ نظر آتا ہے جو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ماسٹر مائنڈ نہیں بلکہ ایک ہمدرد انسان ہے۔ وہ نرمی سے کہتے ہیں، تم ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک، بس اس خوف سے باہر آؤ۔ ان کی یہ الفاظ اس کی گھبراہٹ کو پرسکون کر دیتے ہیں اور ہمیں ان کے کردار کی ایک ایسی گہرائی دکھاتے ہیں جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ایک جنگ تو جیت لی گئی، لیکن اصل لڑائی تو شاید اب شروع ہوئی ہے۔ غدار کے پکڑے جانے کے بعد اب ساری توجہ ان الجھے ہوئے دلوں اور غیر یقینی رشتوں پر مرکوز ہو جاتی ہے جو اس بحران نے پیدا کر دیے ہیں۔ ہر کردار اپنی اپنی جذباتی دنیا میں جیسے قید ہے۔ عالیہ جو باہر کی دنیا سے بے خبر ہیں، اب بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ شامیر کامیابی کے بعد مطمئن تو ہیں، لیکن ایمل کا راز انہیں بے چین کر رہا ہے۔ اور ہادیہ جو اداسی اور امید کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہیں، سب کے راستے اور سب کے دل جیسے الگ الگ سمتوں میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے باہر کے طوفان کو تو جیسے تیسے روک لیا، لیکن خاندان کے اندر کی دراریں اور بھی گہری ہو گئی ہیں۔ ہر کردار کے دل میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ غدار کو پکڑنا تو محض شروعات تھی، اصل کشمکش تو اب شروع ہوئی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، اس کہانی کا ہر کردار الجھا ہوا تھا، ایک ایسے مقام پر جہاں ہر چیز پیچیدہ تھی۔ یہ الجھن صرف حالات کی نہیں بلکہ دلوں کی بھی ہے۔ کوئی بھی راستہ سیدھا نہیں ہے اور ہر فیصلے کے پیچھے ایک نیا راز چھپا ہوا ہے۔ تو شطرنج کی بساط سے ایک مہرہ تو ہٹ گیا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ غدار تو پکڑا گیا، لیکن دل اب بھی الجھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اصل دشمن کون ہے؟ کوئی اور شخص، یا پھر ہر کردار کے اندر چھپا ہوا خوف، شک اور ماضی کا بوجھ؟ اصل جنگ شاید باہر نہیں بلکہ اندر لڑی جانی ہے۔